اسرائیل اور امریکہ اس وقت پوری دنیا میں زیر بحث ہیں، اور یہ جنگ جو اس وقت چاروں طرف لگی ہوئی ہے، تیل کی شارٹیج ہو گئی ہے، پیٹرول مل نہیں رہا، گیس ختم ہو گئی، اور اس وقت مشرق وسطیٰ مکمل طور پر اس قابو آیا ہوا ہے۔ ڈالر ہے تو وہ پتہ نہیں کہاں جائے گا، تیل ہے تو وہ پتہ نہیں کہاں جائے گا، لاک ڈاؤن کی تیاریاں ہو چکی ہیں، آج رات ہو سکتا ہے حکومت سندھ اس کا اعلان بھی کر دے۔ اور اس صورتحال میں پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان میں ثالثی کروا رہا ہے، اور مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اسلام آباد کے اندر۔ اب اسلام آباد کے اندر مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، پاکستان کے لیے یقیناً یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، اور اسی دوران میں پاکستان نے مذاکرات کے لیے اپنی بیٹھک دے دی ہے، اور انڈیا نے 1979 کے بعد سب سے بڑی جو کھیپ ہے وہ تیل کی خرید دی ہے۔ اب اس سے مجھے ایک چھوٹی سی کہانی یاد آ گئی۔ اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے پاکستان بننے سے پہلے۔ ایک بندہ، اس کا نام ہے کرم داد، بوسکی کے کپڑے پہنے ہوئے، ٹیکا شیکا پورا رکھا ہوا ہے، صافہ لمبا ہے، دھوتی زمین پر جا رہی ہے، اور کرنا کچھ نہیں، سارا دن پھرنا ہے، آوارہ رستوں میں بیٹھنا ہے، بڑی بڑی پھڑیں چھوڑنی ہے، اور یہی ظاہر کرنا ہے کہ ساری دنیا کے فیصلے اسی کے کہنے پر ہو رہے ہیں۔ اب وہ ایک دن گھر آتا ہے، گھر آ کے آتے ہی سب سے پہلے وہ کہانی کیا سنا رہا ہے کہ اپنے گھر میں کہہ رہا ہے وہ گاؤں کے اندر نا پنڈ 43 دے وچ جو مسئلہ بنا ہے، شاہ اور چودھریوں کی لڑائی ہو گئی، دونوں نے ایک دوسرے کو مارا ہے، کئی بندے پھٹر ہو گئے ہیں، بندے پھٹر ہونے کے بعد حالات ہو گئے ہیں بہت زیادہ خراب۔ پر میں نے یہاں پر ایک کام کیا، میں نے نا دونوں کو کہا کہ جمعے والے دن نا میری بیٹھک پر آ جاؤ، وہاں تم لوگوں کا سیز فائر کروا دیتا ہوں، تمہاری صلح کروا دیتا ہوں۔ اب جمعے والے دن وہ آئیں گے تو یہ سیز فائر ہو جائے گا، کیونکہ تمہیں پتا ہے کہ تمہارے بھائی کا ٹیکا ہے، پوری دنیا اس کو چودھری مانتی ہے، اس کو بڑا مانتی ہے، اور فیصلے اسی کے کہنے پر ہوتے ہیں۔ اب وہ یہ باتیں ساری کہہ رہا ہوتا ہے تو اس کا باپ یہ کہتا ہے کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، کہ تم جو کہتے ہو نا بالکل تمہاری بہت زیادہ عزت ہے، اور کرتے کیا ہو؟ ایک تمہارے پاس اچھا سا ایک بوسکی کا سوٹ ہے، ایک لمبا سا تمہارے پاس صافہ ہے، اور ایک تمہارے پاس یہ ایک متحر ہے، اس کے علاوہ تمہاری گاؤں میں، تمہاری علاقے میں، تمہاری گھر میں سنتا کون ہے؟ اب یہی صورتحال چل رہی تھی تو چولہے کے اندر اس کی بیوی رضیہ پھونکے مارتی مارتی یکدم کہتی ہے کہ چودھری صاحب، رحیم داد صاحب، پہلے ذرا پورے گاؤں کے فیصلے بعد میں کروا لینا، شاہوں اور چودھریوں کا پھڈا بعد میں حل کروا لینا، پہلے ذرا نا دکان پر جاؤ۔ جو دکاندار ہے اس نے ادھار دینے سے روک دیا، اس نے کہا کہ اتنے پیسے بن گئے ہیں، اب میرے بس میں نہیں ہے، پچھلے پیسے دو گے تو پھر نیا ادھار ملے گا۔ اس نے مونچھوں کا تاؤ دیا، پورے ٹہکے سے کہتا ہے کہ یاد رکھو رحیم داد کی پورے علاقے میں بڑی ٹور شور ہے، بڑی عزت ہے، بڑی اس کی دنیا مانتی ہے۔ اور اب یہیں پر ہی وہاں اس کی جو بھائی آ جاتا ہے، بھائی بیچارہ تھک کر کے باہر سے آتا ہے، کھیتوں میں آ کے ہل چلاتے، اس نے کہا بالکل بالکل ٹور شور تمہاری بہت زیادہ ہے جناب، میں بھی سب سے دیکھ کے آیا ہوں، سارا کھیتوں میں کام میں کرتا ہوں، باہر کا کام میں کرتا ہوں، کمائی میں کرتا ہوں، اور سب سے زیادہ روٹیاں تم کھا جاتے ہو، اور گھر کا جو سارا کچھ ہے تم لیے پھرتے ہو، اور تمہارے پاس ہے کیا؟ وہ پلے نہیں تیلا تے کر دی پھرے میلا میلا، ہے کچھ بھی نہیں، اور تم پھوکی پھڑیں بہت زیادہ مارتے ہو، تمہارے پاس کبھی سوچا بھی ہے جیب کے اندر 50 روپے بھی ہیں، صرف خالی ایک سوٹ پہن کے اپنے آپ کو چودھری مانتے پھرتے ہو۔ اور اس نے آپ مونچھوں کو تاؤ دیا، پورے غصے سے بولا ہے کہ پورے علاقے کے لوگ تمہارے بھائی رحیم داد سے ڈرتے ہیں، میں پورا ہوں، آپ علاقے کے اندر مجھ سے بڑا ہے ہی کوئی نہیں۔ تو وہ بھائی کہتا ہے تو بڑا بدماش بننا پھرتا ہے، واقعی بہت بڑا بدماش ہے۔ تو ایک جب اس نے سب سے پہلے یہ کہا نا کہ یہ تو بدماش ہے، تو اس کی ماں فوراً کہتی پتر کوئی میرے بیٹے بڑے کو بات نہ کرے، یہ بڑا ہمت والا ہے، یہ بدماش ہے۔ تو بدماش صاحب ذرا جاؤ تو سودا جو اس علاقے کا ذمہ دار ہے، اس علاقے کا سیٹھ ہے، اس نے ہماری زمینیں دبائی ہوئی ہیں، اور دوسرا جو ہماری زمین ہے اس میں پانی بھی نہیں آنے دیتا، پانی بھی نہیں لگنے دے رہا، تو جا میرا پتر اپنی بدماشی نکال اور ذرا سوداس کو للکار کے اس سے زمینوں کا قبضہ واپس لے، اس سے جو پانی ہے وہ چلوا۔ تو رحیم داد کی مونچھیں فوری نیچے ہو گئی، جو دل کے اندر تھا کہ وہ ایک بزدلی جو عام طور پر تھی
وہ اس نے جوش مارا, کہتا ہے کہ اس گھر چ میری قدر ہی کوئی نہیں, بڑے بندوں کے رہنے کی یہ جگہ ہی نہیں ہے, متحر اور اپنا کھیسا سا اٹھایا باہر نکل گیا. اب یہی صورتحال میرے پیارے پاکستان, میرے ملک میں بجلی پوری نہیں ہے, میرے ملک میں آٹا ملتا نہیں ہے, گندم کی فصل کا برا حال ہو گیا ہے, روزگار ہے تو وہ ہر روز گزرتے دن کے ساتھ ٹھپ ہوتا جا رہا ہے, میرے ملک کے تعلیمی ادارے مسلسل بند ہوتے جا رہے ہیں, میرے ملک کا مزدور فاقوں کی زندگی گزار رہا ہے, ہاسپٹل ہے تو دوائی نہیں ملتی, دوائی مل جائے تو ڈاکٹر نہیں ملتا, ڈاکٹر مل جائے تو ہاسپٹل میں بیڈ نہیں ملتا, اور کس شعبہ زندگی کو چھیڑیں ہر ایک کا برا حال ہے. جو انڈیا ہے وہ پچھلے 7 ماہ سے ہمارے پانی پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے, کشمیر ہمارا علاقہ تھا اس کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے, اور ہم ہیں کہ مونچھوں کو بل دیتے جا رہے ہیں اور اسی بات پر کہتے جا رہے ہیں کہ پوری دنیا کے فیصلے اب پاکستان میں ہوا کریں گے. پنجابی کی مثال ہے کہ جیب دے وچ کھالدی ڈلی چھیلا پھرے گلی گلی, ہے کچھ بھی نہیں, لیکن اب ہم صرف اس بات میں چودھری بن کے پھر رہے ہیں کہ ہم امریکہ کو ایران کو بٹھائیں گے, اور ہم اس صورتحال میں انڈیا فائدہ اٹھا رہا ہے, وہ تیل بھی لیے جا رہا ہے, وہ اپنے حالات بھی صحیح کر رہا ہے, وہ لوگوں سے بھی مل رہا ہے, اور ہمارے پاس پھوکے نعرے اور صرف اس بات کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں. میں کہتا ہوں یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے, لیکن اعزاز کی بات تب ہوگی جب ملک کے لیے, قوم کے لیے اور اس پاکستان کے لیے اس میں سے کچھ فائدہ ہوگا, ورنہ بس وہی ہے کہ ایک پنجابی کی پھر مجھے مثال یاد آ گئی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ خالی پانڈے بہتے کھڑک دینے, ہمارے پاس ہے کچھ نہیں تو پھر ہم پھوکے چودھری بن کے علاقے کے اندر پھرتے رہیں گے. آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اس میں سے واقعی کو فائدہ حاصل کر رہا ہے, یا کہ صرف رحیم داد کی طرح مونچھیں اوپر کر کے اور صرف اپنے آپ کو ہی سنبھال رہا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا کمنٹ باکس میں, پتہ چلتا ہے کہ آپ پاکستان کے حالات سے کتنے باخبر ہیں.